جی یہ درمیان سے سلسلہ منقطع ہو گیا تھا جی. کب کھلا تجھ پر یہ راز انکار سے پہلے کے بعد. ٹھیک ہے. پس یہ فرت سکھلائی یہ حجت سے کہتا ہے تیری مشیت میں تھا میرا ضبط. یعنی پہلے یاد نہیں تھا کہ میں مجبور محض ہوں. جب اس کے نتائج سامنے آئے عمل کی تب یہ راز کھل گیا کہ مجبور محض ہوں. یہ عقیدہ جبریت جو ہے اسلام میں سے سارا لٹریچر بھرا ہوا ہے. دے رہا ہے اپنی آزادی کو مجبوری کا نام. ظالم اپنے شعلہ سوزاں کو خود کہتا ہے تو خود کہا کہ میں تو آگ سے پیدا کیا گیا ہوں. اپنے شعلہ سوزاں کو دھواں کہہ رہا ہے. جب انکار تو اپنے ارادے سے کرتا ہے اور نتائج جب سامنے آئے تو جسٹیفائی نہیں کر سکتا تو عافیت جبریت کے عقیدے میں ڈھونڈتا ہے. یہ ہے وہ چیز جو عیسائیت نے اختیار کی تھی. اب یہ ایرک فرام جو ہے یہ 1980 میں ڈیتھ ہوئی. ان کی عقیدہ جبریت سارے یورپ کے اندر پھیل گیا. ان کی تمام تحقیقات نے یہاں پہنچایا کہ انسان بھی مجبور محض. انہی کے ہاں یہ علم آگے بڑھا. ایک اور اسکول آف تھاٹ پیدا اس پر ریسرچز ہو رہی ہیں. ان میں سر فہرست امریکہ کا ایک عظیم سائیکولوجسٹ ایرک فرام ہے. اس کی لیٹسٹ کتاب 1977 میں جو ہے تو آئی ہے کہ انسان تخریب پر کیوں اترتا ہے. بڑی کتاب ہے. آخر میں وہ لکھتا ہے سوال یہ تھا کہ انسان جو ہے فطرتاً بد ہے اور اس کے مقابلے دوسرے کہتے تھے کہ انہیں فطرتاً نیک ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے انسان جو ہے کلین سلیٹ لے کر پیدا ہوتا ہے. اسے اختیار و ارادہ نہ فطرت کی کوئی قوت اس سے بالا ہے جس کے تابع یہ ہے نہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کے اوپر اپنے ایمانی قوت کی اس سے غالب نہ آ سکے. یہ عبادی ہے یار. یہ ایک زبردست قوت اس کے اندر مجھ پر ایمان لا کر عبودیت اختیار کرنے کی قوت. اس سے یہ باختیار رہتا ہے. سمجھ گئے. دا اسٹیٹمنٹ ہیومن نیچر ان کے الفاظ میں ایرک فرام کی دا اسٹیٹمنٹ ہیومن نیچر از ایول از ناٹ اے بٹ مور ریئلسٹک دین دا اسٹیٹمنٹ ہیومن نیچر از گڈ. یہ دونوں بیانات یکساں ہیں. ان میں کوئی بھی صحیح نہیں. آگے کہتے ہیں یہ عقیدہ پھیلان کہ انسان فطرتاً بد ہے بڑا آسان ہے کیونکہ اس بنا پر اسے اپنے جرائم کے متعلق ایک جسٹیفیکیشن بنی بنائی مل جاتی ہے کہ انسان تو مجبور محض ہے. اس کی فطرت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. اس طرح اس حالت میں ہوتا کچھ نہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو مجبور کہتا ہے. ٹھیک ہے جی. اگر باطل کا نتیجہ ہمیشہ تخریب ہو تو پھر تخریب ہمیشہ فرسٹریشن کو جنم دیتی ہے. اس سے جو فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے بجائے خیش تخریب ہے. باطل کو تو مانی تخریب ہے. جس طرح ہر باطل تخریب ہے اور ہر تخریب میں مایوسی کا عقیدہ جبریت کا عقیدہ پھیلایا جائے. یہ چونکہ انٹروتھ ہے اس لیے ڈسٹرکٹیونیس ہے. اٹ ڈسکریجز اینڈ کنفیوزز. یہ بتا رہا ہے ایسی سوچ حوصلوں کو بھی پس کرتی ہے. پھر سوچنے کی قوت میں گجلا کنفیوژن پیدا ہو جاتا ہے. مایوسی عام کرنا پھر اس کے لیے دی فالس قسم کے مسیحوں کو معمور من اللہ اتارنا یہ سب کچھ کرنا. اس سے جو فالس ہوڈ پھیلتی ہے اس سے انٹروتھ پھیلتا ہے. وہ بجائے خیش تباہی ہے. انسانی جرتیں پیرالائز ہو جاتی ہیں. حوصلے پست پھر خود کچھ کرنے کی ہمت ہی نہیں رہتی. یہ ہے جو ابلیس کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں آپ. قرآن نے ایک ہی فکر میں زندگی کی بساط الٹ کر رکھ دی کہ خارج کی کوئی قوت ایسی نہیں جو تجھے مجبور کر دے بلکہ تیری نفسیاتی قوت اس پر غالب ہے. ابلیس ایسی قوت نہیں کہ انسان پر غالب آ جائے. ان عبادی لیس لکا علیہم سلطان. ایک ہی فکر میں دونوں مذہب اور یہ سب انٹلیکچوئلز کی دونوں کی بساط الٹ کر رکھ دی. خارجی کائنات میں بھی اور نفسیاتی دونوں کے اندر بھی. ابلیس و آدم کی کشمکش جو ہے نا یہ دراصل انسان کے اندر کی جبر و اختیار و ارادے کی کشمکش. یہ عقیدے کی چیز ہے جس میں یہ کشمکش ہے. ملخص یہ ہے